اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، رضا الدین صدیقی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، قرآن مقدس کا پارہ نمبر 19 سورہ فرقان، سورہ شعراء اور سورہ نمل کی اکثر آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ فرقان کے 2 رکوع 18ویں پارے میں ہیں، بقیہ آیات اس پارے میں ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، اس کی 77 آیات ہیں۔ فرقان قرآن پاک کے اسماء میں سے ایک نام ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اس کا ذکر ہوا، اسی حوالے سے اس کا اسم گرامی الفرقان ہے۔ فرقان کا معنی ہے حق اور باطل کے درمیان واضح امتیاز کرنے والی کتاب۔ قرآن پاک کے ذکر جمیل سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے۔ مشرکین قرآن پاک پر مختلف جہتوں سے اعتراض کیا کرتے تھے، اور وہ اکثر یہ بات بھی اٹھاتے کہ یہ یک بارگی نازل کیوں نہیں ہو گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہو رہا ہے۔ سابقہ کتابوں کی کچھ حکایتیں ہم نے ایسی سنی ہیں کہ وہ الواح یک بارگی رسولوں کو عطا کر دی گئیں۔ تو یہ قرآن کبھی ایک آیت اتر رہی ہے، کبھی 2 آیتیں اتر رہی ہیں، کبھی کوئی ایک چھوٹی سورت نازل ہو رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق اسے سنا رہے ہیں۔ تو یہ یک بارگی نازل ہو جائے، ہم اسے پڑھ لیں اور دیکھ لیں کہ اس دین کے بنیادی اصول کیا ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، کیا ان کی تعلیمات ہیں۔ یہ ساری باتیں ان کی اس لیے تھیں کہ وہ بس ایک شبہات کھڑے کریں، اعتراضات پیدا کریں۔ وہ کسی یقین کی جستجو میں نہیں تھے یا حق کی تلاش میں نہیں تھے، بلکہ محض ہٹ درمی کرنا چاہتے تھے، ضد کرنا چاہتے تھے، اور معاملے کی غلط تعویلوں کی طرف اسے لے جانا چاہتے تھے۔ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول پر یقین آیا، وہ جب آپ کے کردار کو دیکھتے، آپ کی باتوں کو سنتے اور قرآن پاک کی کسی ایک آیت پر بھی غور کرتے، تو انہیں اس بات کا ادراک ہو جاتا کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر گزرا ہے سورہ طٰہٰ کے ذیل میں، کہ پہلے انہوں نے کبھی قرآن پہ تفکر اور تدبر ہی نہیں کیا، لیکن جب اپنی ہمشیرہ محترمہ سے قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات سنی تو ان کا دل پسیج گیا، انہیں غور کا موقع ملا تو بے ساختہ انہوں نے کہا کہ یہ کلام برحق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو جو اس پہ غور کر لیتا ہے تو اسے اس کا اسلوب، اس کی فصاحت، بلاغت، اس کی گہری معنویت، اس کا اسلوب، وہ اس حقیقت کی طرف لے جاتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے۔ اور جو لوگ اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، محض ضد، ہٹ درمی اور اناد کی وجہ سے باتیں بناتے ہیں، یہ سارے ان کے ڈھکوسلے ہیں۔ اور پھر قرآن پاک نے اہل ایمان کو یقین کی منزل سے آشنا کرنے کے لیے، ان کے فہم کے دریچے کھولنے کے لیے انہیں اس حکمت سے آگاہ کیا کہ قرآن پاک تدریجاً اس لیے نازل ہوتا ہے کہ تاکہ اس کو حفظ کرنے میں سہولت رہے اور اس کے معنی کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور جو اس کے احکامات ہیں ان کا ضبط ساتھ ساتھ ہوتا رہے، اور یہ کہ اس پر عمل میں بھی آسانی ہو۔ وہ ماحول اور معاشرہ جو کہ قرآن پاک کے نزول کے لیے منتخب کیا گیا، وہاں پہ جاہلیت کا ایک طویل دور گزرا، تو ایسے میں ان کے لہجے ابھی، ان کے ذہن ابھی، ان کے مزاج ابھی جو تھے وہ جاہلیت کے زمانے سے ہو کر آئے تھے، اور اگرچہ وہ ایمان اور یقین کی منزل پر پہنچ گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ بھی تو یہی ہے نا کہ وہ کسی بھی وجود پر اس کی استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ قرآن تدریج سے نازل ہو رہا ہے،
تو اس کے حفظ میں آسانی ہے، اس کے معنی سمجھنے میں آسانی ہے، اس کے احکامات کا ضبط، ان کی یاد دہانی، اور اس چیز کا شعور کہ اب یہ حکم نازل ہو گیا ہے، اس چیز کا شعور حاصل کرنے میں آسانی ہے، اور پھر رفتہ رفتہ یہ عمل کی منزل پہ بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی واضح اور خوبصورت بات جس کا تعلق اسلامی معاشرت سے ہے، اس کا اظہار کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے عباد الرحمن کا خوبصورت اور حسین اور جمیل لفظ اور ترکیب کہ عباد الرحمن کون ہیں۔ رحمان کا نام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے کنار رحمتوں پر دلالت کرتا ہے، اور وہ بندے جو کہ اس رحمان کے بندے ہیں، یعنی وہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کے مظہر ہیں۔ کون لوگ ہیں جو اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مظہر بن کر چلتے پھرتے ہیں؟ 13 اوصاف بیان کیے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کے جو کہ عباد الرحمن ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ وہ تواضع اختیار کرتے ہیں، یعنی ان کے مزاج میں عاجزی ہے، وہ تکبر نہیں اختیار کرتے، اس لیے کہ جو اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے وہ عاجز بندہ ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کی ملکیت میں تو کوئی چیز نہیں ہے، سب کچھ اللہ کریم کا ہے، اسی پاک پروردگار کا ہے، تو پھر اسے تکبر کس چیز کا؟ اگر اللہ نے اسے جمال دیا ہے، اگر اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، اگر اللہ نے اسے طاقت عطا کی ہے، اگر اللہ نے اسے عہدہ دیا ہے، اگر مال اور دولت دیا ہے، تو سب کچھ اللہ کا ہے۔ جو اللہ کریم عطا کر سکتا ہے وہ اللہ کریم واپس بھی لے سکتا ہے، تو پھر انسان کس بنا پہ تکبر کرتا ہے؟ اس کے پاس ہے کیا جس کی بنا پہ وہ متکبر ہو جائے اور دوسروں کو یہ باور کرائے کہ میں بہت بڑا انسان ہوں اور آپ حقیر ہیں؟ تو عباد الرحمن وہ ہیں جو بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اور عباد الرحمن کا دوسرا وصف یہ بیان کیا گیا کہ وہ جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں۔ بسا اوقات لوگ در پہ آزار ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بحث و تکرار شروع کر دیتے ہیں، حجت شروع کرتے ہیں، کسی کو نیکی پہ دیکھتے ہیں تو اس پہ آوازیں کسنے لگتے ہیں۔ تو کہیں اگر ایسے جاہلوں سے واسطہ پڑ جائے تو عباد الرحمن انہیں کہتے ہیں کہ اچھا جی السلام علیکم، ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں، اور وہ بحث میں نہیں الجھتے، بلکہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک حکمت سے اور خوبصورتی سے اور آہستگی سے اپنا دامن ان سے چھڑاتے ہیں اور اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جاہلوں سے اعراض کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان سے الجھتے نہیں، ان سے بحث اور تکرار میں وقت ضائع نہیں کرتے اور اپنی توانائیاں صرف نہیں کرتے۔ جو سمجھانے کا ماحول ہے وہ اور ہے، اور ایک شخص جسے اللہ نے حکمت اور عقل دی ہو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سا دل ایسا ہے جو کہ دعوت حق کو قبول کر رہا ہے اور کون ایسا ہے جو کہ حجت محض کر رہا ہے۔ تو جو ایسے جاہل ہیں جو محض حجت کر رہے ہیں تو وہ ماحول کو خراب کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے بڑی خاموشی سے، آہستگی سے، حکمت اور تدبر سے ان سے دامن بچاتے ہیں اور اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو کہ رات کو نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ نماز پنجگانہ تو سب پہ فرض ہے۔ اللہ کے بندے رات کی خاموشی میں، خلوت میں، تنہائی میں خاموشی سے اٹھتے ہیں اور اپنا سر نیاز اللہ کریم کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں۔ اس تنہائی میں جو عبادت ہے اور جو حضوری ہے اس کی اپنی ایک لذت ہے، اس کی اپنی ایک کیفیت ہے، اس کے اپنے اسرار ہیں۔ قرآن پاک نے ان کی تحسین کی کہ وہ نماز تو سب کے سامنے پڑھتے ہیں، لیکن اس پر مستضاد یہ ہے کہ رات کی تنہائی میں خاموشی سے اٹھتے ہیں اور اپنا سر اپنے پاک پروردگار کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ جہنم کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے ان پر، اس کے انعامات ہیں، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ گرفت کا موقع آ جائے تو پھر اس کی گرفت بھی بڑی شدید ہے، وہ ذو انتقام بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے، اس کی دسترس سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ اس وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی ہیلے سے، کوئی کسی تدبیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے بچ جائے۔ اس لیے وہ ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سزا نہ عطا کرے، کہیں
وہ اس بلا میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اور پھر ان کی نشانی یہ ہے کہ خرچ کرنے میں اعتدال کرتے ہیں، یہاں تو اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ خرچ کرنے میں اسراف سے مراد یہ ہے کہ وہ تدبیر اور تدبر کے ساتھ زندگی کو استوار کرتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو اسلام کا نظام میں معیشت ایسا ہے کہ کسی بھی شخص کی آسودگی ختم نہیں ہوتی اور معاشرہ بھی خوشحال ہو جاتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کے اوپر کوئی زیادتی ہو یا اس سے سارا مال اس کا سلب کر لیا جائے۔ زندگی کی جائز ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، خاندان کی ضرورتیں ہوتی ہیں، انہیں بھی ایک تدبیر سے لے کر چلنا پڑتا ہے۔ تو جیسا جس کا مقام توکل ہوتا ہے، اسلام اسے ویسا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے بندوں کی یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ خرچ کرنے میں اعتدال کرتے ہیں، شرک سے مکمل اجتناب کرتے ہیں اور قتل ناحق سے بچ کر رہتے ہیں۔ یہ علامات ہیں جو کہ اللہ کے مقرب بندوں کی ہیں۔ عباد الرحمن، رحمان کے مقرب بندے قتل ناحق سے اجتناب کرتے ہیں اور ہر قسم کے فواحش سے احتراز کرتے ہیں، فحش کاموں سے، منکر کاموں سے، ایسے کام جو کہ معاشرے میں انفرادی اور اجتماعی سطح پہ بےہودگی اور بے حیائی پھیلانے کا سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ان سے اجتناب کرتے ہیں، کیونکہ ایسا ماحول جو کہ آبرو باختہ ہو اور ایسا ماحول جس میں حیا کا عنصر نہ ہو، وہ روحانی ترقی کے راستے میں مزاحم ہوتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان تو پاکیزہ دلوں کے لیے ہے، پاکیزہ طبیعتوں کے لیے ہے، اور قرآن کا مقصود تو ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل ہے۔ یہ بے حیائی کے کام جہاں روحانی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں، وہاں بے شمار جسمانی آزار کا سبب بھی بنتے ہیں، اور معاشرے میں بھی ان کی وجہ سے بہت ہی افتراق، انتشار اور ہزار طرح کی خرابیاں در آتی ہیں۔ جھوٹی گواہی سے اجتناب کرتے ہیں۔ جھوٹی گواہی پر بسا اوقات کسی بہت بڑے فیصلے کا انحصار ہوتا ہے۔ گواہی کا ظاہر ہی قاضی دیکھتا ہے، اگرچہ گواہوں کا تزکیہ ہوتا ہے جسے تزکیہ شہود کہتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی شخص کی عقل جو ہے وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ جائے۔ اگر گواہ جھوٹا ہے تو بسا اوقات زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، بسا اوقات ایسا زیاں ہو جاتا ہے کہ جس کی پھر نسلوں تک تلافی نہیں ہوتی۔ اس لیے شریعت اسلامیہ میں قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں، احادیث پاک ہے، اس چیز سے بڑی سخت ممانعت کی گئی ہے کہ کوئی بھی مسلمان جھوٹی گواہی کسی بھی طور پر نہ دے، اس لیے کہ یہ صرف لمحے دو لمحے کا مسئلہ نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک عدالت میں گئے، آپ نے حلف اٹھایا اور کسی دوست کے کہنے پہ جھوٹ بول دیا۔ بعض اوقات اس کے مضمرات ایسے ہوتے ہیں جن کی تلافی پھر نسلوں تک بھی نہیں ہو سکتی۔ بری مجالس سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ صحبت کا مزاج کی تشکیل میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، بری صحبت سے انسان شعوری طور پر بھی اور لاشعوری طور پر بھی برا ہو جاتا ہے۔ انسان جتنا بھی یہ کہے کہ مجھ پہ تو خارج کا کوئی اثر نہیں ہوتا، انسان اگر زندہ وجود رکھتا ہے تو ماحول اور معاشرے کا اس پہ اثر ہوتا ہے۔ جن لوگوں میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے طبائع کا، ان کی عادتوں کا، اس کے مزاج پہ بھی لازمی اثر ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، نیک لوگوں میں رہے۔ جب نیک لوگوں میں رہے گا تو اس میں نیکی کا دائیا پیدا ہوگا۔ برے لوگوں میں رہے گا تو لامحالہ طور پر اس کا خیال بھی برائی کی طرف جائے گا، اور بعض اوقات وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لاشعوری طور پر برائی کا ارتکاب کر بیٹھے گا۔ اہل ایمان، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو کتاب اللہ کو سن کر متاثر ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کتاب کو سرسری نہیں لیتے، اس کے الفاظ پہ غور کرتے ہیں، اس کے کلمات کی ترکیب پہ غور کرتے ہیں، اور قرآن ہے یہ تو ہر پہلو سے اعجاز ہے۔ اس کو انسان سنتا ہے تو وجود میں ایک لطافت سی اتر آتی ہے، ایک کیفیت سی اتر آتی ہے۔ ہر آیت کا جو معنی ہے اس کے مطابق انسان کیفیت محسوس کرتا ہے، وہ جلال کی ہو، جمال کی ہو، رحمت کی ہو، یا ایسی ہو کہ جس میں انسان کے دل سے بے ساختہ
دعا نکلتی ہے، استغفار نکلتی ہے۔ قرآن کیفیت سے خالی کتاب نہیں ہے۔ عباد الرحمن قرآن کی آیات سن کر متاثر بھی ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ عباد الرحمن وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک بیوی بچوں کی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بچے وہ عطا فرما کہ جو نیک ہوں، تابعدار ہوں، اور ہمیں رفاقت کے لیے وہ وجود عطا فرما کہ جنہیں ہم دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اس لیے کہ ایسی کیفیت اسی وجود کو دیکھ کر پیدا ہو سکتی ہے جس میں حیا کا پہلو غالب ہو، جس کی سیرت بہت اچھی ہو، جو کہ انسان کے لیے قدم قدم پہ سہولت کا اہتمام کر رہے ہوں۔ تو یہ ایک اشارہ ہے کہ اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے، وہ اپنے گھریلو زندگی کے سکون کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کے گھر والے ہوں یا ان کے بچے ہوں وہ نیک خصلت کے ہوں، تابعدار ہوں، اور ایک ایسا ماحول گھر میں ہو کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں تو ان کے آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو، دلوں کو سکون نصیب ہو، اور ایک امن، سکینت اور شائستگی کا احساس پیدا ہو۔ اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دینے والا بھی بنا اور ہدایت کو قبول کرنے والا بھی بنا۔ سورہ شعراء مکی ہے، اس میں 227 آیات ہیں۔ اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں انبیاء کرام کے واقعات بیان ہوئے ہیں، اور شعراء اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جاہلی شعراء کا جو طرز عمل ہے اس کا ذکر ہے، اس لیے کہ جاہلی شعراء جو تھے وہ ہجو کیا کرتے تھے، ایسے قصیدے بیان کیا کرتے تھے کہ جس میں محض جھوٹ اور مبالغہ ہی ہوا کرتا تھا، اور عربوں میں شاعری کو، شعر کو، ان چیزوں کو بڑی چونکہ اہمیت دی جاتی تھی، تو وہ قرآن پاک پہ بھی بعض اوقات اتہام لگاتے تھے کہ یہ شعر ہے۔ تو قرآن پاک نے کہا کہ نہیں، شعر قرآن کیسے ہے؟ قرآن کا تو ایک ایک کلمہ صداقت پہ مبنی ہے، نہ یہ کسی جھوٹ پہ مبنی ہے، نہ مبالغے پر مبنی ہے، اس میں تو جو کچھ ہے وہ بالکل حق ہے اور مبنی بر حقیقت ہے، اور اس کی تعبیر عملی زندگی میں سامنے آتی ہے، اور یہ تو خلق کی تعلیم ہے۔ اس میں جو قصص و امثال ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ جن سے عبرت ہو، موعظت ہو، یا پھر حق پہ چلنے کی ایک تحریک پیدا ہو اور شوق کو مہمیز لگے۔ شعراء جو ہیں وہ تو خیالی وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی ہوائے نفس کے تابعدار ہوتے ہیں۔ جہاں جہاں یہ شاعر جا رہا ہے انہی خیال کی اور خواب کی وادیوں میں وہ بھی بھٹک رہے ہیں۔ اس سے یہ مقصود نہیں ہے کہ فن شاعری کی مذمت ہے مجموعی طور پر، یا شعر کہنے کی ممانعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اشعار سماعت کیا کرتے تھے۔ جب ہجو کی گئی اور زمانہ جاہلیت میں کفار شعراء نے اسلام کے خلاف میدان گرم کیا، تو آپ نے حضرت حسان بن ثابت کو کہا کہ آپ بھی ان کا جواب دیں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کس طرح قریش کو جواب دیں گے؟ میں بھی تو قریشی ہوں، جب آپ قریش کو جواب دیں گے تو پھر آپ میرا ذکر بیچ میں سے کس طرح کریں گے؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ یا رسول اللہ، کوئی مکھن میں بال پڑ جائے اور انسان اس کو صفائی سے پکڑتا ہے اور علیحدہ کر دیتا ہے، میں آپ کے ذکر خیر کو بھی ان قریشیوں کے ذکر سے بالکل اس طرح صفائی سے الگ کر دوں گا کہ جو اسلام کی مذمت کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کریں، ان سے مشورہ کیا کریں، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق علم کی بلندیوں پہ تھے، علم انصاب سے بہت اچھی طرح واقف تھے، اور عرب کے معاملات کو، ایام عرب کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ تو اس میں جہاں تو ایک یہ بات ہے کہ اچھے شعراء کو تحریک دی گئی، انہیں شوق دلایا گیا، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی، وہاں پہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ شاعروں کو چاہیے کہ وہ ارباب علم سے رابطہ کریں۔ حضرت حسان کی تحسین کی گئی، ان کی مدح کی گئی، لیکن یہ پہلو یاد رہے کہ انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کرنے کی تلقین کی گئی، تاکہ وہ ان سے علم حاصل کریں اور مبنی بر حقیقت شاعری کریں، معیاری بات کریں، ایسی کوئی بات نہ کریں کہ کسی بھی پہلو سے ان پر کوئی
اعتراض ہو سکے۔ تو اچھے شعر کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کی۔ صحابہ کرام میں عبداللہ بن رواحہ ہیں اور کعب بن زہیر ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ پائے کے اشعار انہوں نے کہے۔ خلفائے راشدین میں سے ہر ایک کی طرف کچھ اشعار کی نسبت کی جاتی ہے۔ حضرت عمر تو بڑا زور دیا کرتے تھے کہ جو عرب کے اشعار ہیں وہ اپنے بچوں کو یاد کراؤ، کیونکہ اس سے قرآن سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک نشست میں آپ نے 100 اشعار بھی سماعت فرمائے، اور ہمارے تابعین، محدثین، فقراء اور خاص طور پر صوفیات تو شاعری کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کرتے رہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اسی پارے میں سورہ نمل ہے۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ان کا لشکر جا رہا تھا تو چیونٹی نے اپنی دوسری چیونٹیوں سے کہا، جس طرح شہد کی مکھیاں چھتا بنا کے رہتی ہیں، اس طرح چیونٹیوں کا بھی ایک نظام ہے۔ تو جو ملکہ چیونٹی تھی اس نے چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے اپنے ٹھکانوں میں، مسکنوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر یہاں سے گزرے اور تمہیں رونتا ہوا چلا جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان اللہ کے پیارے نبی ہیں، اللہ نے انہیں وہ سماعت عطا فرمائی جو غیر معمولی ہے۔ دیکھیے کہ کس انداز سے چیونٹیوں کی ملکہ نے ان سے بات کی ہوگی، ان کی زبان کیا ہے، ان کا لہجہ کیا ہے، اور پھر چیونٹی کی آواز کیا، اس کے چلنے کا انداز ہمیں کبھی سمجھ نہیں آیا، اس کی آواز کبھی نہیں سنی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ بھی سن لی جب کہ وہ اپنے تخت پر اڑے چلے جا رہے ہیں اور لشکر ان کا نیچے نیچے چلا جا رہا ہے۔ اتنے شور میں اور اتنی تیز رفتاری میں انہوں نے سن لی اور بے ساختہ مسکرا اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ میرے اللہ کا مجھ پہ فضل ہے جس نے مجھے اتنی رحمتوں سے، برکتوں سے نوازا ہے۔ اسی سورہ پاک میں وہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ملکہ بلقیس ان کے دربار میں آنے کے لیے چل پڑی ہے، تو انہوں نے حکم دیا اور ان کے ایک درباری نے ملکہ کے عظیم الشان تخت کو پلک جھپکتے میں آپ کے دربار میں حاضر کر دیا۔ اس پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہی کہا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اس نے مجھے آزمایا ہے۔ تو جب بھی کسی نعمت کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کے رسولوں کا اور نبیوں کا شیوا یہ ہے کہ وہ اس پر شکر کرتے ہیں، اسے نعمت سمجھتے ہیں، اللہ کی طرف سے تکبر نہیں کرتے بلکہ اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ رمضان کریم، رمضان